میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ سپریم کورٹ نے 13 اکتوبر تک حکومت کو جو مہلت دی ہے، اس کے بعد کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت نہ اب 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے لیگل امیونٹی جو پریزیڈنٹ کو ایز ہیڈ آف اسٹیٹ انٹرنیشنل لاء کے تحت ملی ہوئی ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواجہ سعد رفیق، جو کہ مسلم لیگ نواز کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سپریم کورٹ کے سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور آج کل وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ خواجہ صاحب، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ یہ بحث کافی ہو چکی کہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، ابھی آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بات اڑائی گئی ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے نتیجے میں حکومت جا رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہمیں موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے لاکھ اختلافات ہیں، ان کی گورننس کے ایشوز ہیں، اور فارن پالیسی ہے، ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں، لیکن یہ توقعات باندھ لیں بعض لوگ کہ کوئی عدالتی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد عدالت اور حکومت میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، گو ایک گرما گرمی کی کیفیت بھی ہے، بدقسمتی سے محاذ آرائی کی کیفیت بھی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے اور سموتھ سیلنگ ہوتی رہے، اور اگر کوئی تبدیلی کسی وقت آنی بھی ہے تو وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے۔ تو آپ کا مطلب کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھریٹس ہیں؟ میرا نہیں خیال، بعض لوگوں کو ہوں گے جن کو شاید بہت جلدی ہوگی، اور جنہیں جلدی ہے ان کی سٹیکس بھی کچھ نہیں ہیں۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت کے مخالف بھی ہوں گے تو انہیں جلدی نہیں ہوگی، اور جن کی کچھ سٹیکس نہیں ہیں، جنہوں نے صرف بیانات جاری کرنے ہیں یا نہ جانے کس کو خوش کرنا ہے، وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ رات سے صبح نہ ہو اور صبح سے رات نہ ہو، ان کا کوئی علاج خواجہ نہیں۔ صاحب، آپ ہی کے پارٹی کے ایم این اے خرم دستگیر صاحب کل ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ لوگوں نے نواز شریف صاحب سے آج سے 1 مہینہ پہلے کچھ رابطہ کیا تھا حکومت کی تبدیلی کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں خرم دستگیر نے اس بارے میں کیا کہا۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کی اپوزیشن نے اسٹیبلشر کے ساتھ مل کر حکومتیں بدلتی تھی، میاں نواز شریف نے ہسٹورک سٹیپ لیا ہے یہ بتا کر کہ وہ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اس ملک میں، اور مینیپولیشن سے انکار کیا ہے۔ ان کو رابطہ کیا گیا تھا اس مینیپولیشن کے جی، لیے؟ اگر وہ مان جاتے تو 1 مہینہ پہلے یہ حکومت بدل چکی ہوتی، لیکن انہوں نے وہ انسسٹ کیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی، غیر جمہوری اور تیسرے آپ نے یہ کہا کہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا؟ جی، ان کو بہت زیادہ سگنلز بھیجے گئے تھے۔ خواجہ صاحب، یہ کون لوگ تھے جو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا؟ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ خرم دستگیر صاحب سے پوچھیں، اگر ان کے پاس کوئی خبر ہو۔ میرے پاس تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اس میں میاں صاحب نے پریس کانفرنسز میں بھی کہا کہ ہم صرف کانسٹیٹیوشنل چینج، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو سپورٹ کریں گے، یہ اسی پس منظر میں تو سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی۔ وہ بھی اس انداز میں نہیں کہا جس انداز میں اس وقت آپ فرما رہے ہیں، چونکہ ملک میں بعض حلقے جو ہیں وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے لوگ بھی، سچی بات تو ہے، ستے ہوئے ہیں، تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے اس تناظر میں بات کیا کہ اگر کوئی تبدیلی کسی وقت لائی بھی جانی مقصود ہو تو اس کے لیے آئین اور قانون میں راستے موجود ہیں، یہ سمپل بات ہے۔ باقی جو آپ نے سوال اٹھایا خرم صاحب کے حوالے سے، بہتر ہوگا انہی سے پوچھ لیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو مہلت ملی ہے حکومت کو، اس کے بعد ایک جو خطرہ تھا اور کیا سرائیاں ہو رہی تھیں وہ ٹل گئیں، اور کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز یا سپریم کورٹ سے اب حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کوئی خطرے کی والی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، چھوٹے بھائی صاحب رفیق نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، کوئی جمہوری قوت جو ہے وہ ایسی نہ تو ابھی تک یہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی تصور بھی کرے۔ جو کانسٹیٹیوشنل چینجز کی بات ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل چینج کے لیے بھی ابھی کوئی ایسی جو ہے وہ حالات نہیں ہیں جس میں کوئی آئینی تبدیلی آ سکے۔ باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، اور آپ بریکنگ نیوز بھی ان آبزرویشنز میں چلا دیتے ہیں جن آبزرویشنز کا فیصلوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ججز ہمیشہ انکویزیٹوریل طریقے سے، پروبیٹو طریقے سے کچھ نہ کچھ آبزرویشن دے دیا کرتے ہیں، اور اس سے ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کیجیے گا کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے عنصر نہیں ہے جس میں کوئی حکومت کو خطرہ ہو یا کوئی اداروں کے درمیان کوئی تصادم ہونے چلا ہو۔ آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں، ہم پورے وثوق سے جو ہے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان کو استثناء بھی ہے۔ صدر پاکستان جو ہے وہ پارلیمان کے جو ہے لازمی جزو بھی ہیں۔ صدر پاکستان
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہیں. کھوسا صاحب یہاں پہ آپ نے ایک جو بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں صدر صاحب, تو انڈر انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کسٹمز اور ٹریڈیشن جو اوور دا سینچریز چلی آ رہی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ کی امیونٹی کو سوورن اسٹیٹ کی امیونٹی کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی سوئس اتھارٹیز کو آپ خط لکھیں اور اس پہ سپریم کورٹ بضد رہتی ہے, تو کیا سپریم کورٹ انٹرنیشنل لا کو ری رائٹ کرنے کی بات کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انٹرنیشنل لا میں تو بڑا واضح ہے کہ ساورن امیونٹی جو ہے دنیا کے ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ہے, اور اس پر ہم بھی سگنیٹری ہیں اور سوئٹزرلینڈ بھی سگنیٹری ہے. اس لیے ری رائٹ تو سپریم کورٹ کر نہیں سکتی ہے. سپریم کورٹ اپنے لا کو ری رائٹ نہیں کر سکتی ہے, تو انٹرنیشنل لا کو ری رائٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس وقت ریویو میں یہ باتیں ساری سامنے آئیں گی تو سپریم کورٹ آفٹر آل بہت جید قسم کے بہت عالم سامنے جج بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ کبھی پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی تصدیق اس طرح نہیں کرنا پسند کریں گے کہ یہ جو ہے ایک میجسٹریٹ کو خط لکھا جائے کہ وہ صدر پاکستان کے خلاف وہ فوجداری مقدمہ ایک میجسٹریٹ سوئٹزرلینڈ کا شروع کرنے کھول دے اس کو. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محب وطن چاہے گا, یا سپریم کورٹ کے ججز بھی اتنا ہی محب وطن ہے, اور اس لیے قانون اور آئین کے ذائچے میں بھی وہ یقیناً اس چیز کو نظر ثانی کر دیں گے. خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ کی پارٹی کا سٹانس کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سپریم ساتھ دیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, ہم اس طرح نہیں کہا. انہوں نے ان کی پوری پریس کانفرنس کو سنا جانا چاہیے اور اس میں سے ایک فقرہ پک کر کے اور اس کے اوپر تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. اس میں ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اس دور میں حکومت نے عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑایا ہے, اور اگر کوئی عدالتی فیصلہ آیا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کے بجائے سپیریئر کورٹ میں اس کا ترکی بترکی جواب دیا ہے. جیسا کہ رحمان ملک صاحب کے کیس میں گو صدر صاحب کے پاس پارڈن کی طاقت تو موجود ہے آئین میں, لیکن بعض طاقت ایسی ہوتی ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس کی ٹائمنگ دیکھ لیتے ہیں. تو جب یہ ہوگا کہ صدر کے مشیر جو ہیں وہ آ کے ٹی وی ٹاک شوز میں جو ہیں وہ, اور غیر سنجیدہ مشیر, کھوسا صاحب جیسے سنجیدہ اور مدبر لوگ نہیں, ایسے بھی سیزنڈ لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں, لیکن اگر جو نو آموز لوگ ہیں آ کر اور وہ ایک اہم عہدے پر ہیں, وہ ججز کا نام لے لے کے ان کا مذاق اڑائیں گے, تمسخر کریں گے, تو پھر وہ مسئلے تو بنے گے نا جی. اس پہ سعد رفیق صاحب ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں شاید وزیر اعظم نے بھی انہیں منع کیا ہے کہ این آر او پہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں؟ ایک وقفے کے بعد.